اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا۔ من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار، محبت، الفت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے یار، اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور کوئی سٹیج لگا کر بیٹھنا پسند نہیں کیا، بلکہ جہاں خاک پر، فرش پر صحابہ بیٹھے ہوتے، عرش پر جانے والے محبوب بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور جب تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہی امام الانبیاء، یہی محبوب خدا ہے۔ ورنہ الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند ہی نہیں کیا کرتے۔ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک باغ میں قیام کیا، باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل بھی پکا تھا۔ صحابہ کو شاید کہ بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو وہ پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا تھا۔ پھل دکان سے خرید کر، ریڈی سے خرید کر گھر جا کے بچوں میں بیٹھ کر کھائیں تو اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ پھل درختوں سے توڑ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ اور اگر پھل بھی میٹھا ہو اور صحابہ بھی ہوں اور ساتھ نبیوں کا امام بھی ہو تو پھر لطف تو آئے گا نا۔ اب صحابہ یوں پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور میرے حضور نے دیکھا کہ میرے یار اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حضور آگے بڑھے تو حضور فرمایا کہ یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا لگا یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور میں بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا نا تو دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا تھا۔ آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا وہ اپنے بچپن کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں، لیکن میں کہتا ہوں جن کا بچپنا بھی پاکیزہ ہونا وہ پھر بات سنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لیں۔ حضور میں کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب عرض کرتے ہیں حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا، کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کر لیں گے، آپ صرف یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور میں کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں، جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں۔ پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو حضور اپنی سر انور پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر آ رہے تھے کہ صحابہ نے دیکھا کہ دو جہاں کا سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور شاید انہیں اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑ گئی۔
اور آپ جانتے ہیں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کھال اتروا دو تو باقی سارا میں خود بنا لوں, کیونکہ یہ مشکل کام ہے, ٹیکنیکل کام. اب حضرت معاذ نے وہ شروع تو کر لیا اور گلی میں پریشان بیٹھے تھے کہ کھال اتارنی نہیں آتی تھی. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر امتی پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے. اب گلی سے حضرت معاذ بیٹھے تھے کہ حضور کا گزر ہو گیا. حضور نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہے تو میرے آقا آگے بڑھے اور حضور میں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں, ذرا پیچھے ہٹیے نا, میں آپ کو اتارنا سکھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یار اتنا پیار بھی کوئی غلاموں سے کرتا ہے. اچھا یہ تو جلیل القدر اصحاب کی مثالیں ہیں. ویسے تو سارے صحابہ جلیل القدر ہیں. جن آنکھوں نے جلوہ محبوب دیکھا ہے ان سے پیاری آنکھیں بلا کون سی ہوں گی. تو سارے صحابہ ہی جلیل القدر ہیں, لیکن صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے ایک ممولا پال رکھا تھا. یہ بلبل کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے اور بچوں کی عادت ہوتی ہے بچے کوئی نہ کوئی پرندہ پال لیتے ہیں, جانور پال لیتے ہیں, پھر اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں بھی وہ گلی میں جو ہے وہ رنگ برنگ کے چوزے بیچنے والا آتا تھا. وہ 3 روپے کے 2 پکڑا جاتا تو پورا کھیل بن جاتا. کبھی ان کو دانا کھلانا, کبھی ان کو پانی پلانا, کبھی نیچے کچھ بچانا, کبھی اندر بلب لگانا. اسکول بھی جانا تو پیچھے ٹینشن ہونے کے پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں. اور جیسے ہی آنا وردی بعد میں تبدیل کرنی, پہلے اس کو دانا کھلانا. اور اگر کبھی وہ کھانے کے موڈ میں نہیں تو پانی میں اس کی پکڑ کے ڈبکی لگوانی. تو ماں جی نے کہنا یہ مرتے تو نہیں, تم نے کھلا کھلا کے مار دینے. لیکن خیر وہ مر بھی جاتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب کبھی وہ چوزا یا کوئی پرندہ مرتا تھا دل بڑا اداس ہوتا تھا. وہ دوستوں کو بتانا کہ یار یہ اب مرغے بننے والے تھے اور یہ اب بلی کھا گئی, کبھی پاؤں کے نیچے آ کے مر جائے. تو جب کبھی وہ پرندہ مرتا تو دل بڑا اداس ہوتا تھا. اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ممولا پالا تھا, کسی وجہ سے وہ مر گیا. اب ان کا دل بھی اسی طرح اداس تھا. چھوٹے بچے تھے نا, ان کا دل اداس تھا کہ میرے حضور کو پتا لگا کہ عمیر نے جو ممولا پالا تھا وہ مر گیا. میرے حضور نے ان کو قریب کیا اور حضور نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور حضور میں یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابو عمیر بتا تو صحیح تیرے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا. حضور پوری کہانی اس بچے سے سننا چاہتے ہیں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں میرے رسول کے کندھوں پر ہیں. سب سے قیمتی وقت میرے حضور کا ہے, لیکن حضور اپنے وقت سے وقت نکال کر ایک چھوٹے بچے کے ممولے کے مر جانے پر اس کے دل کی اداسی دور کرتے ہیں. یار وجہ کیا ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے, میرے حضور جانتے تھے کہ یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی. حضور جانتے تھے آج ان کے ممولوں کی خبر رکھوں گا, کل کو یہ شاہین بن کے میرے اسلام کا بھی تو پہرا دیں گے نا. یہ قدر کرنی پڑے گی حضور والا. اسلام کا پیار سینوں میں ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا. لوگ تو کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے. یہاں ہمارے ہاں تو تنظیم چھوڑنی مسئلہ بن جاتا ہے, دوست چھوڑنے مسئلہ بن جاتا ہے. یار وہاں پہ مذہب چھوڑنا تھا, لیکن لوگوں نے مذہب کس بات پہ چھوڑا؟ صرف ایک کوئی گل تھی کہ لوگ جانتے تھے کہ یار جو نبی پیار اتنا کرتا ہے پھر مذہب بھی اسی کا قبول کرنا چاہیے. حضور نے پیار اتنا کیا تھا, لوگوں کی قدر اتنی کی تھی کہ لوگوں کا جی کرتا تھا کہ مذہب بھی ان کا قبول کرتے ہیں. کتنی قدر کیا کرتے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے میں کسی وجہ سے حضور کی محفل میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی, اور جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. یار جب آمینہ کے لال خطاب کر رہے ہوں لوگ پھر کیوں نہیں آئیں گے؟ لوگ تو آئیں گے نا. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا, اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. میں نے سوچا چلو یہیں نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. آداب مجلس بھی یہی ہے, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے, جو بعد میں وہ پیچھے بیٹھے. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا.
اور اس عنوان پر اتنی سخت روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور میں جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اتنا سخت حکم ہے اس عنوان پر۔ ہم نے یہ روایت بچپن میں سنی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ 1:45 ہو گئے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہے، مولانا صاحب اب خطبہ مکمل کر کے مصلی پہ آنا چاہ رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے اٹھتا ہوا پھلانگتا ہوا آ کر پہلی صف پہ بیٹھتا ہے۔ جناب یہ صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں نا، تو کس کی جرت ہے ان کو روک کر دکھائے؟ ہم چونکہ 5000 روپیہ فنڈ دیتے ہیں نا، کس کی ہمت ہے وہ ہمیں بات کر کے دکھائے؟ ہم جلدی آئیں یا ہم لیٹ آئیں، ہم لوگوں کی تذلیل کر کے آگے بیٹھے۔ یہ ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ سیام تھا، ظہر کی نماز تھی، میں خود مسجد میں موجود تھا، اقامت پڑھی جا چکی، صفیں باندھ دی گئی، قاری صاحب نے رخ پیچھے کیا، ایک نوجوان پہلی صف پہ کھڑا تھا، اس کا حلیہ بتاتا تھا کہ کسی فیکٹری کا ملازم ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں نا، حاجی صاحب کو آگے کر دیں۔ کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف میں پڑھنی تھی، وہ ٹائم سے آتے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو کھڑا کریں؟ آج بھی غریب اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایم پی ایم این اے کا رونا تو کیا رویا جائے، یہاں پر ہر شخص متکبر ہے۔ مجھے بتائیں دین آیا اسی لیے تھا۔ کافر کیا کہتے؟ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ابو لہب کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس صف میں بلال بیٹھتا ہے، جس کے پلے دنیا کی کوئی مال نہیں، کوئی زر نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی اسباب نہیں، وہاں پہ رئیس مکہ بیٹھ جائے ساتھ۔ لہذا بات سنتے ہیں پہلے ان کو اٹھاؤ، ہمارے لیے الگ سے مسجد لگاؤ، ہمارے لیے الگ سے سٹیج بناؤ۔ فائدہ کیا تھا؟ اتنے اتنے بڑے رئیس سردار اسلام قبول کر لیتے۔ ابھی ان کا یہ تقاضا تھا کہ رب کا حکم آ گیا، کہا محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال تیرے نیڑے لگ کے بیٹھے گا، بلال کو نہیں اٹھانا ہے۔ کس نے بیٹھنا ہے؟ بلال کے ساتھ بیٹھے گا۔ جس نے تیرا کلمہ پڑھنا اسے بلال سے یاری لگانی پڑے گی، جس نے تیرے سے پیار کیا اس کو صہیب کو سینے سے رکھنا پڑے گا۔ یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، یہاں دلوں کا پیار دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن نازل ہوا اور محبوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ساری زندگی اس بات کا پھر اہتمام رکھا۔ حضور نے ساری زندگی غریبوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ پھر یہی وجہ تھی نا کہ ایک بڑھیا مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ بڑھیا تھی، وقت آیا فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے جنازہ پڑھا، تدفین کی اور اس کی قبر بند کر دی۔ 1-2-4 دن گزرے کہ میرے حضور کی نظر تو ساروں پر ہوتی تھی نا۔ اللہ اکبر، یہ تو نہیں جہاں سے نظرانہ ہے صرف اسی کا پتہ ہوتا ہے۔ یہاں تو یہی حال ہے نا، جو جمعرات کو بھیجے، جو پیر کو بھیجے، جو کپڑا سوٹوں کا کپڑا بھیجے، جو عیدی بھیجے، اس کا پتہ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں آ رہا۔ لیکن جو غریب آ کر صرف خطبہ سنتا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پر یہ معیار نہیں تھا۔ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی بوڑھی خاتون 1-2-4 دن نظر نہ آئی تو میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھی خاتون دکھائی نہیں دے رہی۔ عرض کی حضور وہ تو وفات پا گئی۔ حضور میں تمہیں مجھے بتایا نہیں۔ عرض کی حضور وہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ کے قیمتی اوقات رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کے آرام میں کیا خلل ڈالا؟ حضور ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیا۔ حضور میں جو رب کے گھر مسجد کی صفائی کرتی ہے تم اسے عام سمجھتے ہو؟ فرمایا مجھ محمد کو اس کی قبر کے پاس لے کر چلو۔ حضور خود ان کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر حضور نے دعا مانگی اور حضور نے جنازہ پڑھایا۔ یہ حضور اسلام نے غریبوں سے پیار کیا، اس لیے دین آگے بڑھا۔ اور ہمیں بھی آج اس رویے کی طرف آنا ہوگا، اور یہ جو ہمارے ہاں حال بنا پڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ دین کہاں سے ملنا ہے؟ مجھے فتوے سے معاف رکھنا، میں کمزور شخص ہوں، میری آپ سے پہلی ملاقات۔ آج عالم دین تو نہیں لفظ بولتا، میں خطیب کا لفظ بول لیتا ہوں، چونکہ روایتی لوگوں کا یہ حال ہے جو علم کے نور سے منور ہے، ان کے ہاں یہ چیز ہم نہیں دیکھتے۔ آج کا خطیب دیکھ لو،
آج کا پیر دیکھ لو، آج کا نعت خواں دیکھ لو، پیر صاحب کے حجرے میں وہ بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس جیب میں کروڑوں روپے ہو، ماڑی گاڑی والا تو اس کے پاس سے گزر بھی نہیں سکتا، نعت خواں بھی اس کو فون نمبر دیتا ہے جس نے پچھلی بار خدمت ٹھیک کی ہو، ورنہ ماڑے بندے کو بھی نمبر نہیں پڑھاتا۔ مولوی صاحب بھی اٹھ کے سیدھے منہ سلام اس سے لیتے ہیں جس سے جمعرات کا نذرانہ ملنا ہو۔ تو مجھے بتاؤ، جن کے پاس دین ہے وہ تو غریب کو نیڑے لگانا نہیں چاہتے، تو پھر غریب کہاں پر جائے گا؟ لوگ دین کے نیڑے کب آئیں گے؟ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی محبت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور جب اس عنوان پر پیار بانٹا جائے گا لوگ نیڑے آئیں گے، لوگ قریب آئیں گے۔ کام دین کا جو ہے وہ ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، اور ہم نے لوگوں کی عقیدت، محبت اور ان کی عزت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ خیر بات لمبی ہوگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، میں نے سوچا یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ فرماتے میں بیٹھنے لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی، اور حضور نے جلدی سے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، جریر بن عبداللہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھنا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وقت سمٹ گیا یار، وہاں پر جو لیٹ آ رہا ہے اس کے قدموں کے تلے چادر کون سی بچھائی ہے؟ جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ رب نے کہا نا، اے چادر اوڑھنے والے ساری رات نہ جاگا کرو، تھوڑی رات میں سو بھی لیا کرو۔ اس چادر انور کو کس کے نیچے بچھایا جا رہا ہے؟ آنے والے غریب امتی کے قدموں کے نیچے۔ اور یہاں پر جو لیٹ آئے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جو لیٹ آئے نا، اس کو پیچھے سے اسپیکر میں کہا جاتا ہے تو اب چاول کھانے کے لیے آ گیا، اس کو تانا دیا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آنے والے لیٹ کو رسوا کیا جاتا ہے کہ تو اب لنگر کھانے آیا، اور وہاں پر لیٹ آنے والے کے قدموں تلے چادر بچھائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضور عملاً یہ بتا رہے تھے کہ تیرا شکریہ، تیری مہربانی، پیغام سننے کے لیے تو آیا ہے، تو اس پیغام کے ساتھ جب مخلص ہوں گے مبلغین، کام کرنے والے، دعوت دینے والے، تو پھر لوگوں کے دلوں میں پیار اترے گا اور لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس نے کہا کہ یار تم کیسی تبلیغ کرتے ہو کہ لوگ دکان چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتے، اور میرے رسول نے تبلیغ کی، لوگ کفر چھوڑ کے اسلام میں آ گئے۔ تو پھر تبلیغ کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے حصے کا چراغ روشن رکھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ نبھائیے۔ دکھیوں کے کام حضور آیا کرتے تھے، حضور کی ساری زندگی کا یہ معمول تھا، حضور لوگوں کے گھروں کے کام کر دیا کرتے، حضور لوگوں کے ساتھ پیار کیا کرتے۔ اللہ اکبر، بڑے لوگ تو بڑے ہوتے ہیں یار۔ میرے حضور جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو نماز کے بعد حضور یوں دونوں بازو کھول کر بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتے، اور حضور ماتے جو سب سے پہلے میرے سینے سے لگے گا اس کو اتنا انعام بھی دوں گا، اور پھر بچے دوڑ جاتے اور حضور کو سینے سے پکڑ کر لپٹ جاتے۔ اور بلکہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ جب میرے حضور علیہ السلام نے بیرون شہر کسی سفر میں جانا ہوتا تو حضور جب رخت سفر باندھتے اور آقا کریم علیہ السلام جب شہر سے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو چھوڑنے کے لیے باہر جاتے، اور جب حضور نکلتے شہر سے تو حضور ان بچوں کو کہتے کہ اب میں جا رہا ہوں تو فلاں تاریخ کو میں واپس آؤں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے عرض کرتے، حضور جب آپ واپس آئیں گے نا تو ہم یہیں پر آپ کا استقبال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی بڑا شخص، کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی پیران عظام میں سے ایئرپورٹ پر واپس آئے نا تو جس کو لینے جانے کا موقع مل جائے نا، وہ جلدی سے اپنی سیلفی اتار کر فوٹو اپلوڈ کرتا ہے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہے دیکھو اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے علامہ صاحب آ رہے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ یار کیا خیال ہے، جو عالم دین کو، مبلغ اسلام کو، جو علامہ صاحب کو، پیر صاحب کو، شیخ القرآن کو لینے جائے وہ تو پھولے نہ سمائے، تو پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام کو لینے کے لیے جا رہے ہوں۔ وہ اپنی ماں کو بھی بتاتے ہوں گے ماں آج عرشوں کا راہی واپس آ رہا ہے، ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے، دین کا پیغام پھیلانے کے لیے مجھے اور آپ کو آج بھی نصیحت کو میٹھا کر کے، لوگوں کے ساتھ ربط قائم کر کے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اور یہ بات ذہن نشین ہے کہ جب تک آپ کا کردار مخلصانہ نہیں ہوگا، آپ لوگوں سے پیار اور محبت کا رشتہ نہیں نبھائیں گے،
لوگ دین کے قریب نہیں آئیں گے. ہمیں اس کام کے لیے وقت نکالنا ہے. میں آخری باتیں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. یقیناً یہ دینی محافل، یہ دین کے پیغام کے ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آج دکھ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ آج یہ بھی ایک پورا کاروبار بن گیا اور دین کی روح ہم نے پامال کر دی. حالت یہ ہے کہ آج آ کر ہمارے سٹیج پر بچا بھی کیا ہے، بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دی، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام. تو بینکوں سے نئے نوٹ نکال کر، کلف لگے کپڑے پہن کر، کیمروں کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے بھی پھینک لی. اور ہم نے اس کو کہا کہ رات بڑی خوب جو ہے وہ گرما گرمی تھی محفل میں، اور جناب ہر کسی کو وجد آیا ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجئے. آپ اپنا یہ مائک، اپنا یہ ممبر، اپنی محفل کا یہ سٹیج، آپ صرف اس کو با مقصد بنا دیں. دین خود بخود لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ جائے گا. جب یہاں سے با مقصد پیغام دیا جائے گا، دین تبدیلی پیدا کرتا ہے. لیکن جب یہاں پر ہی حالت یہ ہو کہ وہ ایک جگہ پر ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے تھے تو خطاب طویل ہو گیا، لوگ گھڑیاں دیکھ رہے تو کوئی پیچھے سے اشارہ کر رہا، کوئی آگے جا کے اشارہ کر رہا، لیکن وہ تو کسی اور کھیل میں مصروف تھے، ان کو تو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو خیر کسی دانا بینا بزرگوں نے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا یہ خطاب اس طرح نہیں ختم ہوگا. اس نے کہا جی یہ کس طرح ختم ہوگا؟ کہا بیٹا یہ جو نوٹ پھینکنے والے کھڑے ہیں نا، ان کو بٹھا دو، تقریر خود بہت ختم ہو جائے گی. جس وقت حالت یہ ہو کہ گرتے ہوئے نوٹوں پر تقریر کا سائز بڑا ہو جائے، اور اس وقت پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پھر قوم کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی. جو بلا رہے ہوتے ہیں ان کو سارا پتا ہوتا ہے. وہ جب فون کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے 50 نہیں اس بار 60 لوں گا. تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کتنے بڑے عاشق رسول سے ہماری بات ہوئی ہے. پھر جس نے بلایا ہوتا ہے نا وہ باہر بیٹھ کے تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ کیا بتا رہا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر غیرت ہونا، تو جو سیاسی لیڈر پتہ لگ جائے یہ بکا ہوا ہے، لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. لوگ جا کے راضی کرتے، کہتے یار آؤ نا تمہیں راضی کرتے، تمہاری باتوں کا جواب دے. تو وہ کہتا ہے یار جب پتہ جو لا کے بکا ہوا ہے تو بکے ہوئے شخص کے پیچھے کیا چلنا. غیرت کا ہونا ضروری ہے. لیکن میں کہتا ہوں آج دنیا پہ بندے کو پتہ ہونا کہ یہ بکا ہوا شخص ہے، لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے. کیا خیال ہے دنیا میں بکا ہوا خطیب کام نہیں آ، دنیا میں بکا ہوا ایم پی اے ایم این اے آپ کو کام نہیں آ رہا، تو کل حشر کے میدان میں بکا ہوا خطیب کام آئے گا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے فلاں شخص کو بلاتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں، 70,000 سے ریٹ شروع آتا، اب 1.25 لاکھ پہ کام پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میں نے کہا ابھی تو کاروبار چل رہا ہے تو نہیں پہچانتے، کل قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ ابھی تو کاروبار چل رہا ہے نا، ابھی تو 1.25 لاکھ پہ آپ نے پہنچایا اس کو. تو پھر مجھے اور آپ کو کاروبار ہوتا ہے صاحب، دین ہوتا ہے، اس میں فرق رکھ کے ہمیں چلنا ہوگا. اور جب تک ہم مخلص ہو کے دین کے کام کے لیے نہیں چلیں گے. ایک طرف حالت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے قاری اویلیبل نہیں ہیں. مساجد کی حالت کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. میں نے فیصل آباد میں ایک جگہ پہ خطاب کیا تو 25-30 منٹ کا بیان تھا، تو میں کمرے میں جانے لگا تو دیکھتے دیکھتے 60-70 بچے جو ہے وہ بہت سارے صفیں بری پڑی، تقریباً 100 کے قریب وہ بچے آ کے صفوں پہ بیٹھ کے پٹیاں لے کے قرآن پڑھنے لگے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے بچے صبح صبح ماؤں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دی. میں کمرے میں جا کر بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ 20-25 منٹ گزرے گئے، قاری صاحب بھی کمرے میں آ گئے. تو میں نے کہا حضرت وہ سارے بچوں کا سبق سن لیں؟ کہنے لگے ہاں جی سب کا سن لیں. میں نے کہا آپ نے حاضری بھی لگائی تھی؟ کہتے ہاں جی ہمارا سسٹم ہے، پہلے حاضری ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے، پھر سبق سنا جاتا ہے. میں نے کہا حضور والا 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوئی ہے، 100 سے 125 کے قریب بچے تھے، پچھلا سبق سنانا بھی تھا، آگے کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھنا بھی تھا، دعا بھی ہوئی، 100 بندے کی حاضری بھی لگی. تو مجھے بتائیں کتنا قرآن پڑھ کے یا سیکھ کے وہ گھر گئے ہوں. تو میں نے کہا کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ مسجد میں 2-3 حفاظ ساتھ بٹھا لیں، 2,000 روپیہ ماہانہ پر کوئی حافظ صاحب صبح چلو جو سپارے والے بچے ہیں قرآن والے ان کا قرآن ہی سن لیں. تو قاری صاحب کہنے لگے آپ میرے سے ناراض نہ ہو، میں نے کئی بار انتظامیہ مسجد سے کہا ہے زیادہ نہیں، صرف 2,000 روپے ماہانہ پر میں اپنے کسی حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں،
کہ وہ بھی میرے ساتھ صبح قرآن پاک والے بچوں کا سبق سن لیں. لیکن مسجد کی انتظامیہ والا کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 پہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں, پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا 2000 میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کافی مہنگا ہے. اور دوسری طرف حالت یہ ہے, سالانہ جلسے کے خطاب کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے ہمیں خطیب 60,000 میں بلانا پڑے یا 70,000 میں, ہم صاحب کے پاس فنڈ موجود ہے. وہ ہند سے ملے, وہ سندھ سے ملے, ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے. وہ جہالت کا پلندہ خریدنے کے لیے غریب بندے کو وہ کون ہے, وہ کہتا ہے وہ والا بلاؤ گے تو میں 5,000 دوں گا, اگر وہ نہیں بلاؤ گے تو پھر میں نہیں دوں گا. اسے کہے نا عالم بلا لے, وہ کہتا نہیں وہی بلاؤ, وہ سر بڑی کھینچتا ہے. جس وقت حالت یہ ہو, ہر مسجد کے اندر 11ویں کے نام کی ایک دیگ بانٹی جاتی ہے. ہر مسجد کی انتظامیہ کے پاس 5,000 روپیہ فنڈ دیگ بانٹنے کا ہر مہینے ہے. مجھے بتائیں کیا کل 11ویں والا پوچھے گا نہیں تم نے اپنے کاروبار کی خاطر ہر مہینے 11ویں کی دیگ بانٹی, تم یہ بتاؤ تمہاری اولادوں کو میرے نانا کا قرآن کیوں نہیں پڑھنا آتا تھا؟ میں بھی سوچوں گی, آپ بھی سوچیں. یہ اصل مشن یہ ہے صاحب, اس کے اوپر ہم نے آنا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں انتظامیہ والوں سے, دوستوں سے, میری بات کا گلہ نہ کرنا, خدارہ مساجد کے اندر پڑھانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور مجھے بتائیں, ایک بندہ ہم نے رکھا ہوتا ہے 50 60 70, پھر ہوتا کہ لوگ چھوڑ جاتے, پھر مسجد کا, حفظ کا, مسجد کا جو ہے وہ ناظرے کا نظام ختم ہو جاتا ہے. اب لوگ مسجدوں میں نہیں بیچتے. کیوں نہیں بیچتے؟ اس لیے کہ پڑھانے والے ہم رکھ ہی نہیں سکے, ہم نظام چلا ہی نہیں سکے. خدارہ خدارہ خدارہ, اس کی طرف سوچئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں, کل یہ ہم سے پوچھیں گے نہیں تم نے 50 ہزار والے نعت خواہ ہمیں سنائے, تم نے 2,000 روپے یوں کر کے اوپر ان کے پھینک دیا, تم نے ہمارے قرآن پڑھنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا, تم نے ہمیں قرآن اللہ کے رسول کا کیوں نہیں سکھایا؟ یہ میں نے بھی سوچنا ہے اور یہ آپ نے بھی سوچنا ہے. میرا آخری جملہ, اور میں اجازت چاہوں ایک اور بات بھی کر لوں اگر آپ مجھے گنجائش اور اجازت دیں, کہ حالت یہ ہے کہ آپ کو 7 سال کی عمر سے لے کر 60 65 سال کی عمر میں ہر عمر کا نعت خواہ ملے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو جب چاہیے ہو آپ فون کریں, اویلیبل ہے. لیکن آپ کو عالم ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. مسجدوں کی مسجدیں, شہروں کے شہر کھنگال مارے, آپ کو پتہ لگے گا کہ پڑھے لکھے لوگ کتنے کم ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے اگر اتنے نعت خواہ آ گئے ہیں فیلڈ کے اندر تو کوئی یہ نہ سمجھتا ہو کہ قوم کے اندر عشق رسول آ رہا ہے. نہیں جناب, ایک اچھا نیا کاروبار آیا ہے, جس کا گلا چلتا ہو وہ اس میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے, اور جس کو ساتھ میں الٹ پٹانگ حرکتیں بھی آتی ہوں اور جس کو دین کی دھجیاں اڑانی بھی آتی ہوں, اس کے اوپر نوٹ ہم زیادہ پھینکتے ہیں. اور جو ساتھ میں پاؤں بھی مارے, ہاتھ بھی مارے, اور سٹیج کے اوپر کوئی آدھا ڈانس بھی کر کے دکھائے, تو اس کے پیچھے قوم زیادہ چلتی ہے کہ اس نے مجمع اور پکا کے رکھا تھا. خدارہ اس کے اوپر سوچو, بار بار سوچو. اپنی اولادوں کو دین سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اور اس روایتی بکے ہوئے ٹولے کا بائیکاٹ کر کے اپنی مسجدوں میں جا کر اچھے پورا بٹھاؤ. لیکن آج لوگ ملتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عالم دین مدرسے میں 1 مہینہ پڑھاتا ہے, یا مدرسے کی انتظامیہ والے اس کا ہدیہ وظیفہ دیتے ہیں, اتنے روپے نعت خواہ بھی سر نہیں کھینچتا تو اس کے قدموں میں پڑے ہوتے. تو پھر کون دین پڑھے گا یہ بھی سوچئے, اور کون نعت خوانی کی طرف آئے گا یہ بھی سوچئے. خدارہ اپنی اولادوں کے دین بچانے کے لیے دین کا کام سمجھ کر, دین کو دین کا کام سمجھ کر کیجئے. اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ بہت بڑا نعرہ ہے, اللہ قبول کرے اور ہمیں ان راہوں پہ موت بھی آئے. لیکن میں یہ بات کہوں گا, اپنا کاروبار کتنے دن کرتے ہو؟ ہمارے ایک لاہور کے دوست ہیں, تو میں نے کہا کہ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں کہ اتوار کی؟ وہ کہتے جناب نہ جمعے کی نہ اتوار کی, خرچے نہیں پورے ہوتے, 7 دن 24 گھنٹے دکان کھلی رہتی, 3 شفٹیں لگتی. میں نے کہا اپنا کاروبار ہفتے میں 7 دن, دن میں 24 گھنٹے, مہینے 12 مہینے سے پورا سال کوئی چھٹی نہیں. جس نبی سے غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ, ان کے دین کا کام سال میں 1 مرتبہ, اور وہ بھی سالانہ جلسہ, اور وہ بھی کس نوعیت کا, وہ کسی سے مخفی نہیں. پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا, تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں, تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں. اب فصل خون اگلتی ہے تو پھر شکوہ کیسا؟ تم نے اوروں سے سنا, تم نے اوروں سے کہا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. تمنا
درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ کوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے کچھ سیکھنے اور سکھانے کا ماحول فراہم کیا۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اپنے حصے کا چراغ روشن رکھیے، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔